اختیار ولی صاحب، آپ کی حکومت اب کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ ملاقات ایک عام روٹین کی چیز ہے، آپ خود جیلوں میں رہیں، آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، آپ کی قیادت کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، تو اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ میٹر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو دیکھیں اطہر بھائی، عمران خان کی ملاقات جو ہے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ملک میں اور مسائل بہت زیادہ ہیں ضروری جو ڈسکس کرنے چاہیے. میرے خیال میں بجلی کی قیمتیں کم ہوئی اس پہ بات ہونی چاہیے، IMF کے ساتھ پروگرام پہ بات ہونی چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ڈوبتے اور ٹوٹتے ملک کو بچایا، اس پہ بات کرنی چاہیے. پاکستان کی ساورینٹی، لا اینڈ آرڈر پہ بات ہونی چاہیے. عمران خان کی ملاقاتیں میرے خیال میں ہزاروں کی ہو چکی ہیں، اور آج بھی ریکارڈ کے مطابق جتنی ملاقاتیں عمران خان کی ہوئی ہیں اتنی میاں نواز شریف کی نہیں ہوئے، اتنی کسی قیدی کی نہیں ہوئے. وہاں پہ ہزاروں قیدی اور بھی ہیں. اور سب سے پہلے حکومت پہ تو خیر تنقید کرنا یہ فیشن بھی ہے، اور اگر یہ نہ کریں گے تو ٹی وی پہ ان کو کون سنے گا، سوشل میڈیا پہ ان کو کون سنے گا. بات مختصر یہ ہے کہ ان کا اپنا ہاؤس جو ہے، ان کی اپنی پارٹی وہ ان آرڈر ہے ہی نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ اور کہتے ہیں، پارٹی کے جو بیچارے وہ سو کالڈ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ کچھ اور کہتے ہیں، ان کی بات کو فوراً نیگیٹ کر دیتے ہیں. پارٹی ان کی آدھی اس طرف جا رہی ہوتی ہے، کچھ اس طرف جا رہی ہوتی ہے، کچھ اس طرف جا رہی ہوتی ہے. ان کا اپنا ہاؤس ہی ان آرڈر نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں حکومت پتا، مسئلہ نہیں ہے، یہ خود ہی مسئلہ ہے اپنے لیے. یہ خود اپنے مسئلے تو حل کر لینا. حکومت تو یہ سوچ دی ہے کہ ہم مسئلہ کس کا حل کریں. ویسے اختیار ولی صاحب، اگر PTI کے دور میں میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کی خواتین یا کسی اور کو اٹھا کے اس طرح جا کے موٹر وے پہ چھوڑ دیا جاتا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جو ان کی بہنوں نے اس دن کہا کہ حراست میں لیا پولیس نے اور جا کے چکری کے پاس موٹر وے پہ اتار دیا. مثال اس طرح نہ دیں، ورنہ میں پھر آپ کو مثال وہ دوں گا کہ میاں نواز شریف کی بیٹی کے کمرے کا دروازہ توڑ کر انہی کی حکومت میں لوگوں نے وہ گھس گئے تھے اس کے کمرے میں، بیڈ روم میں. اس طرح کی کوئی پریسیڈنٹ آج تک ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ کدھر ہوا تھا واقعہ؟ یہ باتیں چھوڑ یہ تو کراچی میں ہوا تھا. پاکستان سے باہر نہیں ہوا تھا نا، دبئی میں نہیں ہوا، لندن میں نہیں ہوا تھا. ایک ہی رجیم تھا. عمران خان اس کی آپ تنقید کرتے تھے نا، اس کو آپ برا کہتے تھے. آج آپ کی حکومت ہے، آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اطہر، مجھے تو جتنی بات پتہ چلی اتنی چلی کہ انہوں نے کہیں ملاقات ان کی نہیں ہوئی تو انہوں نے پولیس والوں کو بولا کہ ہم نے کسی شادی پہ جانا ہے، ہمیں شادی حال تک چھوڑ کے آؤ. یہ لوگ ادھر چلے گئے اور چاول کھانے کے لیے بیٹھ گئے اور الزام آپ پہ لگا دیا. اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یار اس کو کوئی گرفتاری کہتا ہے؟ آپ نے بھی ویژول دیکھی ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب خود اس ڈیٹسن میں وہ پک اپ میں وہ گھس رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. وہ یہ گرفتاری ہوتی ہے؟ گرفتاری ایسی نہیں ہوتی ہے سر. سب سے پہلے ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ان کو ذرا دو جملے سن لیں. ٹھیک ہے. ان کی ملاقاتوں کی لسٹیں وہ فائنل کون کرتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب. اور اس میں ایسے لوگ بھی چلے جاتے ہیں جو ان کی مرضی کے ہوتے ہیں، بغیر نام کے لسٹ میں شامل ہوئے، اور وہاں پہ ان سے خان صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ خاتون کون ہے، وہ کہتی ہے میں رضیہ ہوں. اور خان صاحب ان کو کہتے ہیں رضیہ سلطانہ صاحب، خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ رضیہ تم گنڈوں میں ادھر کیا کر رہی ہو. نہیں، پر مسئلہ یہ ہے نا کہ خان صاحب کو یوگوسلاویہ کی جیل میں تو نہیں ہے انتظامیہ آپ کی، اگر اندر کوئی جاتا ہے تو آپ کی مرضی سے جاتا ہے. یہی تو ایشو ہے. میں ذرا سینیٹر صاحبہ کو بھی شامل کروں، میں آتا ہوں آپ کے پاس. ہم مرضی پر امپوز کرتے ہیں نا، پھر آپ بھی تنقید کرتے ہیں اور یہ بھی تنقید. اختیار ولی صاحب، یہ آپ کے اتحادی ہیں، یہ ان کے ووٹ سے آپ کی حکومت کھڑی ہے. اگر یہ اس طرح ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم حکومت سے نکلیں گے حکومت بھی گرے گی، اگر ہم اتحادی ہٹ جائیں گے تو کوئی جینوئن کنسرنز ان کے ہیں تو یہ اتنا گلا شکوہ کر رہے ہیں نا. اچھا، میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. یہ نیازی صاحب نے کہا کہ فارم 47 کی حکومت ہے. جی جی، یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ رٹ اب چھوڑ دیں. فارم 47 کی حکومت کیا ہوتی ہے اور 45 کی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے اپنے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے اگینسٹ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں نیشنل اسمبلی کے بابر نواز خان، وہ کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے اسٹے لے لیا ہے کہ فردر آگے پروسیڈنگ نہیں کرنی، ورنہ اگر ری کاؤنٹنگ ہو جائے تو ان کا اپوزیشن لیڈر ہی فارغ ہو جائے گا. اور سیم از دا کیس ود جب یہاں پر ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے قاسم خان سوری، انہیں 4 سال وہ اسٹے آرڈر لے کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ فارم 47 اور 45 کا تانا میرے خیال میں کوئی پارٹی اور دے تو بندہ سن بھی لے گا. دے ہیو لاسٹ دیئر رائٹ. ایک دفعہ RTS کی حکومت تھی تو یہ خود RTS وغیرہ کے بنے ہوئے، اور باجوہ، جنرل ظہیر، جنرل پاشا، پھر فیض، ثاقب نثار، عمر عطا. وہ اصل میں یہ نا کہ میاں صاحب کا وہ جو حلقے کے فارمز وغیرہ جب سے لوگوں نے دیکھے نا، جو الیکشن کمیشن نے چڑھائے تھے ویب سائٹ نہ ہوتا تو ان کی حکومت بننی نہیں تھی. ٹھیک، عمران خان کا بھی وزیر اعظم بنی نہیں تھی. یہ پیپلز پارٹی کے جو کنسرنز ہیں، پیپلز پارٹی پہ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نو وریز، ہم اس پہ کلیئر ہیں. ٹھیک،
ہمارا اگر وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے مرہون ملت ہے. ٹھیک. ہمارے اگر پنجاب میں حکومت ہے ان کی سپورٹ ہے, اگر ہمارا اسپیکر بیٹھا ہوا ہے ان کی سپورٹ ہے. بٹ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اگر پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, بالکل آپ ضرور دیجیے, آپ ضرور دیں, وہاں پہ ہماری سپورٹ ہے. خیبر پختونخوا میں گورنرشپ ان کو دی ہے, پنجاب میں گورنرشپ ان کو دی ہے, ان کو ڈپٹی اسپیکر دیا ہے, چیئرمین سینٹ دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ کینالوں کی بات ہے, یہ اس طرح ایبرپٹلی تو شروع نہیں ہوئی. میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اور میری جماعت ہم کنسنسس پر بلیو کرتے ہیں, ہم آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ پر بلیو کرتے ہیں. ٹھیک. میرے خیال میں یہ بات نہ ممبر قومی اسمبلی جو میری بہن ہے سحر کامران صاحبہ, نہ ان کے لیول کی ہے نہ میرے لیول کی ہے. دیر از سم تھنگ ڈیسائیڈڈ بٹوین دا ایلڈرس, اور ان کے لیول پر اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی تو یہ بات ہوتی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے انڈرسٹینڈنگ سے اجازت دے دی اور آپ یہ لوگ سب احتجاج کر رہے ہیں کہ اگر کل بھی اس کو کوئی مسئلہ سمجھے کہ اس میں پرابلم ہے تو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا ایک رابطہ, بلاول بھٹو زرداری اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کا ایک رابطہ سارے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے. میرے خیال میں اس پہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ میں بھی نہیں دیتا. صدر مملکت نے کیٹیگوریکلی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. میں بتا ایک منٹ نہیں, اب میں نے آپ کی سنی, آپ میری بات سنیں. صدر مملکت نے کیٹیگوریکلی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کا ریکارڈ پہ موجود ہے, انہوں نے کہا کہ یک طرفہ متنازع منصوبہ جو ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ کہ اب آپ لوگوں نے کہانی یہ بنائی کہ ایس آئی ایف سی کی ایک بریفنگ ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, بریفنگ کے اوپر کون اپروول دیتا ہے؟ کیا کوئی سمری گئی؟ کیا صدر مملکت کے پاس کوئی آئینی ایسی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اختیار ولی صاحب 10 سیکنڈز آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس. چیزیں بہتر ہوں گی. دیکھیں چیزیں کون سی والی آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جس ملک کو آپ چلا رہے ہیں, جس ملک کے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, دنیا گھوم پھر رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, تنخواہوں میں انجوائے تو ہم نے یہ کیا, آپ لوگوں کے لیے تو بہتر نہیں, عوام کے لیے بہتر کیا کہ یوٹیوبر آ کے ہمارے اوپر روز چڑھ دوڑتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور ملک ٹوٹ رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ڈیفالٹ ہو گیا, صبح ٹوٹ رہا ہے, کل ٹوٹ رہا ہے, پرسوں دیوالیاں ہو رہے ہیں, اور جو ملک ہے وہ صومالیہ بن جائے گا, سری لنکا بن جائے گا. آج وہ مہنگائی جس کا 1 سال پہلے یہ لوگ ڈھولک ڈال کے نا گلے میں بولتے تھے کہ 38% پہ پہنچ گئی ہے, وہ سنگل ڈیجٹ بھی نہیں 1.5 پہ آ گئی ہے. ایک اب سن لیجئے ذرا, اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ ہائٹ پہ کھڑی ہے اس وقت, آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہے ہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. میں ذرا بجلی سستی ہو رہی ہے, اس کے بعد مزید سستی ہوگی, اور آپ کو میں نے